السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ باخبر ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے ہم نے ڈیلی درس قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اس مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، جو الفاظ قرآنی ہیں ان کی حقیقت کو سمجھیں، اس آیت کے مفہوم اور مطلب کو سمجھیں، اس کی تشریح اور تفسیر کو جانیں۔ یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ خود بھی اس سیریز کو جو شروع کیا گیا، اس سلسلے کو پسند کیجیے، لائک کیجیے اپنے یوٹیوب پر، اور پھر اس کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ یہ کام مزید پھیلے، اور اپنے قرب و جوار کے متعلقین میں جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی اس کی ترغیب دیجیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اس پیغام کو پھیلانا ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک کی تشریح کی تھی۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی ایک آیت کی تشریح کر رہے ہیں، مالک یوم الدین۔ کیا معنی ہیں اس کے مالک یوم الدین کے؟ اس میں 3 الفاظ موجود ہیں، مالک، یوم، دین، الدین۔ مالک کے معنی آپ خود جانتے ہیں، اردو میں بھی ہم مالک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں یہ اس کا اونر ہے، یعنی مالک ہے، مکان کا مالک، دکان کا مالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل جہاں کے مالک ہیں، ساری زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، جمادات، نباتات، حیوانات، کل کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں۔ آج کے بھی مالک ہیں، کل کے بھی مالک تھے، ازل کے مالک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک کا لفظ استعمال کیا، کس کے لیے؟ یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یوم کہتے ہیں دن کو، 1 یوم 2 یوم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بہت آسان ہے۔ ہم عربی زبان کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے۔ اللہ سوال کرے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم قرآن مجید کو مشکل کیوں سمجھتے ہیں کہ جس کا سمجھنا، جس کے معنی اور مطلب کو جانا بہت مشکل؟ کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسان، بڑی آسانی کے ساتھ آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں۔ مالک یوم الدین، الدین جزا کو کہتے ہیں۔ دین کے ایک معنی تو وہ دین مذہب کے بھی معنی ہیں، یہاں دین کے معنی جزا کے ہیں۔ یوم الدین، یوم جزا، جزا کا دن۔ جزا کے معنی کیا؟ بدلہ، بدلے کا دن، اور اس سے مراد قیامت کا دن، آخرت کا دن۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں؟ جو رب ذوالجلال، عالموں کے پروردگار ہیں، رحمان اور رحیم ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یوم جزا کے بھی مالک ہیں۔ مالک کے معنی کیا؟ کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو، جس کے اندر پورا اس کو اختیار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کے مالک ہیں۔ سورج کو چاہے تو مشرق سے نکالنے کے بجائے مغرب سے نکال دیں، چاند کو رات میں نکالنے کے بجائے دن میں نکال دیں، زمین کو اوپر کر دیں، آسمان کو نیچے کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں، جس کو چاہے جو چاہے، جس کو چاہے امیر بنا دیں، جس کو چاہے غریب بنا دیں، جس کو چاہے طاقت دیں، جس کو چاہے کمزور کر دیں، جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلیل کر دیں، جس کو چاہے صحت دیں، جس کو چاہے بیمار کر دیں، جس کو چاہے زندگی دیں، جس کو چاہے موت دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں روز جزا کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تمام امور کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ یوم جزا اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ دنیا میں آدمی جو آیا ہے وہ آزمائش کے لیے آیا ہے، امتحان کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، اور امتحان ظاہر بات ہے کہ جب ہوتا ہے تو اس میں نتیجہ نکلتا ہے، اور نتیجے کے بعد انعام ملتا ہے، یا اگر غلط ہے تو اس کی سزا ملتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آدمی جو بھی نیک اور برے عمل کرے اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور اس مقرر کردہ دن کا نام ہے یوم الدین، روز جزا۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت کا دن دار الجزا ہے۔ دنیا میں جزا نہیں، دنیا میں تو عمل ہے، عمل کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، روزے رکھتے جاؤ، قربانی دیتے جاؤ، جہاد کرتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، حج کرتے جاؤ، عمرے کرتے جاؤ، انفاق فی سبیل اللہ کرتے جاؤ، دوسرے نیکی کے کام کرتے جاؤ، فعل الخیر، خیر کے کام کرتے جاؤ۔ جزا جب تم مرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے، قیامت کا دن قائم ہوگا، وہ روز جزا کا دن ہوگا، روز جزا ہوگا، وہ ہم اس دن تم کو بدلا دیں گے، یہ جزا کا دن ہے۔ اور مالک یوم الدین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ مالک استعمال کر کے دنیا جہاں کے سارے انسانوں کے غرور کو توڑ دیا ہے۔ تم مالک نہیں ہو، تم امین ہو سکتے ہو، تم مالک نہیں ہو سکتے، مالک تو ہم ہیں۔ انسان کے سارے غرور کو توڑ دیا گیا کہ یہ ملکیت، یہ روابط، یہ تعلقات، یہ چند روزہ تو تمہارے ہیں۔ آج ہے کہ کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مامور ہے، لیکن جزا کا دن جس دن قائم ہو جائے گا وہاں تو صرف ملکیت اللہ کی ہوگی۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن قائم ہوگا تو سورہ مومن میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ لمن الملک اليوم، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے پوری انسانیت سے کس کے لیے بادشاہت ہے بتاؤ۔ دنیا میں کسی ملک کے بادشاہ بن کے آئے، وزیر بن کے آئے، حکمران بن کر آئے، امیر بن کر آئے، محکوم بن کر آئے، حاکم بن کر آئے، مخدوم بن کر آئے، سب کچھ بن کر آئے، بتاؤ آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ مخلوق کا کوئی فرد جواب نہیں دے پائے گا، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی جو زبردست ہے، طاقتور ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ سورہ فاتحہ کا یہ پہلا پہلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں محکوم بن کر، عاجز بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔